جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تندخوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس کی جانب لپکے۔ گمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولا بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولا نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولا نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر دم لیا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ آج کی مسلمان عورت اپنے اسلاف سے ناآشنا ہوئی تو ذلت اور رسوائی مقدر بنی۔ کوک سے میدانوں اور جنگوں میں جوہر دکھانے والے اپنے آبا کی کہانیاں سن کر آنکھ کھولنے والوں کو ہی تاریخ آج ابن قاسم، ابن زیاد، ابن تاشفین، زنگی اور ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج بھی دشمن ان کی بہادری اور شجاعت کو سلیوٹ کرتا ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، بچے کی بنیاد ہے۔ خود کو مغرب کے اس گھناؤنے شکنجوں اور ویلنٹائن جیسے بہکاووں سے بچا کر اپنے اسلاف کے پیروکار بنائیں تاکہ کل کو آپ کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مگر اسلام کے پہرے دار بن کر کھڑی ہو۔ میدان عمل ہو، تربیت گاہ آپ کی تربیت کے رنگ سے وہ عظیم الشان فقید المثال کارنامہ سر انجام دے۔